اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز کو کیا کچھ کرنا چاہیے اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے، اور آج کا جو ٹاپک میں لے رہا ہوں وہ ہے کہ بیلنس کیسے اچیو کریں کیئر کرنے میں اور کنٹرول کرنے میں۔ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، اور ہم نارملی میں نے دیکھا ہے کہ موسٹ مینیجرز کسی ایک طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو کنٹرول بہت ٹاسک ماسٹر ہیں، کنٹرول کے بڑے حق میں ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر چیز کنٹرول کرنی چاہیے۔ بس یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی پرسنل بات نہیں کریں گے، کبھی ذکر بھی نہیں کریں گے کہ کوئی زندگی میں اور بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا ان کی کوئی پسند ناپسند ہے، یا کوئی اور کوئی کھانا انہیں پسند ہے، کبھی بات نہیں کریں گے۔ ہمیشہ الوف رہیں گے، کام کی بات کریں گے ورنہ خاموش رہیں گے، اور بس۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا جہان کی گفتگو کریں گے، گھر کی بھی ساری باتیں کر لیں گے، بچوں کا بھی بتا دیں گے، اپنی لڑائی جھگڑے کا بھی بتا دیں گے، میاں بیوی کہ وہ واٹ ایور، وہ ساری خبریں آپ کو دے دیں گے، آپ سے بہت ہو جائیں گے کہ بس، اور کام کی بات پیچھے شاید رہ جائے گی اکثر۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں نا، لیکن ایکچولی دونوں ایکسٹریمز اچھی نہیں ہیں۔ ان آرڈر ٹو لک ہیومن، آپ کو ایک وہ ہیومن ٹچ تو چاہیے نا، بیچ میں وہ رکھنا چاہیے، اور بالکل ہی بہہ نہیں جانا چاہیے کہ بس میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سو بہتر یہ ہے کہ کہیں درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کر لیں۔ میں بلکہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں NCERT میں بھی، کہ ہاؤ ٹو گیٹ دی آفس اور دی ورک کائنڈنس رائٹ، کہ ہم جو بڑی کائنڈنس شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا آپ کا بڑا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ یوں کر لیں، آپ 5-6 دن چھٹی لے لیں، آپ کوئی بات نہیں، کام ہو جائے گا، میں کسی اور سے کروا لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن وتھ سم لاجک۔ جو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی کائنڈنس، آپ کی سپورٹ، اور یا آپ کے جو ٹاسک ماسٹری ہے، یہ سب کی سب کسی لاجک پہ ہونی چاہیے، نمبر ون۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ آپ ایک ہی فریم میں ساری عمر نہیں رہنا چاہیے کہ بس میرا تو یہی ہے جی، میں تو نہ ادھر جا سکتا ہوں نہ ادھر جا سکتا ہوں، بلکہ نیڈ بیسڈ۔ سم ٹائم یو ہیو ٹو بی ٹاسک ماسٹر، سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی مور ہیومن ایکچولی۔ تو ان کے درمیان میں اگر آپ ایک تو فلیکسیبل رہیں گے کہ جب ضرورت کے مطابق آپ ادھر یا ادھر ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اوور آل بھی ایک بیلنسڈ آپ اپنی اپروچ رکھیں گے، تو پھر معاملات زیادہ آسان رہیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک جو میں بہت ووکل ہوں، میری کئی ویڈیوز بھی اس کے اوپر ہیں، بگ بردر کا جو ہمارا آج کل چل رہا ہے نا، بہت میں نے خاص طور پہ جو جونیئر مینیجرز ہیں ان کو تو میں نے اس مرض میں بہت مبتلا دیکھا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے بس میں بڑا بھائی، بس میں تو بڑے بھائیوں کی طرح چلتا ہوں، بس میں تو ان کے گھر میں بھی گھس جائیں گے، ان کے ذاتی معاملات میں بھی دخل دے دیں گے، اس پہ بھی مشورے دے دیں گے، یعنی دنیا جہان کی ذاتیات بھی ان کے شامل کر لیں گے۔ میں بڑا بھائی ہوں تمہارا، فکر نہ کرو، مجھے بتایا کرو، ہر بات میں حل نکالوں گا اس کا۔ دس از بیڈ ایکچولی، کیونکہ آپ کا ایک سرٹن ڈسٹنس ہے نا ٹیم کے ساتھ جو رہنا چاہیے، اور وہ ڈسٹنس پرسنل ڈسٹنس کی سینس میں بات کر رہا ہوں۔ آفیشلی تو آپ ظاہر ہے وہ آپ کا اپنا ایک رول ہے نا، اگر آپ اس رول کو گم کر کے آفس نے آپ کو، یا آپ کے جو مینجمنٹ ہے، سینئر مینجمنٹ، انہوں نے آپ کو مینیجر بنایا ہے، بڑا بھائی نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ سادہ مطلب یہ اسٹریٹ بات یہ ہے۔ تو جب انہوں نے آپ کو مینیجر بنایا تو مینیجر بنیے نا، پھر آپ بڑے بھائی کیوں بنتے ہیں زبردستی؟ پھر اس کے بننے کا تو کوئی جواز نہیں ہے نا پھر آپ کے پاس۔ تو یہ معاملہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیوں ہے ایسے؟ ہو یہ رہا ہے جنرلی کہ چونکہ اکثر مینیجرز مینجمنٹ میں اس طرح سے پختہ نہیں ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھیں گے، بھائی بندی رکھیں گے، بھائی چارہ رکھیں گے، تو بھائی چارہ کو، ویسے میں بھائی کو چارہ ڈالنا بھی کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھائی چارہ رکھیں گے تو بڑا جناب کمال ہو جائے گا، اور وہ ہر چیز بڑی اچھی ہو جائے گی، اور لوگ ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے،
تو آپ کے لیے کام کریں گے کہ بس میرے باس نے کہہ دیا ہے تو بس مجھے تو یہ کام کرنا ہے. I'm sorry, it doesn't happen that way actually. Yeah, yes, you do have a lot of respect for your bosses, جو آپ جن کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن شپ ہیں. آپ بہت ان کی کیئر کرتے ہیں, بہت ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی خاطر ایکسٹرا مائل جانے پہ تیار بھی رہتے ہیں. This is all true. I mean, we have been doing it and we have seen people doing it. ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ صرف ذاتی اس پہ نہیں تھی. We did it for them because we really knew that they had that kind of, substance in them, and they were really great people also, جس کی وجہ سے ہم ان کے لیے یہ سارا کچھ کرتے تھے. لیکن اگر آپ بالکل ہی آپ یعنی کمپیٹنس کے لحاظ سے تو آپ بہت ہی لو ہیں, اور ویسے آپ بڑے بھائی بن کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کام چلا لیں گے, تو یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کیوں نہیں ہوگا. آپ کے جونیئرز جن کو آپ نے ہائر کیا ہے یا آپ کو بنی بنائی ٹیم ملی ہے, وہ آپ سے بھی کئی قدم پیچھے ہیں, اینڈ دے وانٹ دیٹ somebody should develop them. وہ یہ بات کہیں یا نہ کہیں, لیکن وہ اکثر جگہوں پہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں, اور ان کو چاہیے, ان کو یہ بڑی ڈیزائر ہے, ان کی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو اس اسٹکی سچویشن سے نکالے, ان کو کوئی اگلی بات بتائے, ان کو ڈیولپ کرے, ان کو گروم کرے, اور کانسٹنٹلی ڈیولپ کرتا رہے تاکہ وہ بھی کل کو کسی جگہ پہ پہنچیں. لیکن اگر آپ بڑے بھائی بنے ہوئے ہیں اور باقی سب باتیں گم ہو گئی ہیں, وہ یار کر لو نا, دیکھ لو, مینیج کر لو نا, جیسے بھی کرنا ہے, یہ کامن ڈائلاگ ہے. دیکھو نا, میں کیا بتاؤں تمہیں, مجھے کیا پتہ کیا کرنا ہے, تمہارا ایریا بھی تمہیں پتہ ہے, تمہارے کسٹمر ہیں, ڈھونڈو نہ جا کے کیا کر سکتے ہو, جا کے کرو, شاباش. تو دیکھو نا, پھر ہماری تو دیکھو نا ٹیم کتنی ہم نے اچھا رکھا ہوا ہے سب کچھ, تو یہ تو سب کو مل جل کے تو کرنا ہے نا, اس کو ٹاسک تو یہ کرنا ہے, ہم نے ختم کرنا ہے. یہ باتیں بہت, وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ہولڈ مچ واٹر ایکچولی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس کریٹ کریں. بی ایمپیتھیٹک, ناٹ سمپیتھیٹک. ایمپیتھی ضرور رکھیے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. ایموشنلی اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں, جو میں نے پہلے کہا تھا, تو آپ اپنی ایموشنز کو بھی سمجھیں گے, ان کی ایموشنز کو بھی سمجھیں گے, اور ان کو بلا وجہ ہرٹ نہیں کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو نیڈ ٹو بی اے مینیجر پرائمریلی. پہلا کام وہ ہے کہ آپ پلاننگ میں, ایکسیکیوشن میں, کنٹرولنگ میں, فیڈ بیک لے کے چیزوں کو ڈائنامک رکھنے میں, یہ تو آپ کا رول ہے. اگر یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے تو آپ کس بات کے مینیجر؟ پھر تو آپ کی ضرورت نہیں ہے نا, بڑے بھائی کی تو ضرورت نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ مینجمنٹ نے آپ کو بڑے بھائی کا ٹائٹل نہیں دیا, انہوں نے آپ کو مینیجر کا ٹائٹل دیا ہے. تو مینیجر کے کرنے کے کام تو یہ ہیں. تو لہٰذا یہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہے بٹوین کیئر اینڈ کنٹرول, کہ نہ کنٹرول فریک ہو جائیں نہ کیئر فریک ہو جائیں, کہ بس خپتیوں کی طرح کنٹرول کے پیچھے لگ جائیں یا خپتیوں کی طرح کیئر کے پیچھے لگ جائیں. یہ دونوں نامناسب باتیں ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس رویہ رکھیں اور چیزوں کو دونوں طرح سے لے کے چلیں. جو کنٹرول کرنے کی چیزیں, ڈونٹ لوز یور کنٹرول, لیکن آن اے پرسنل لیول جہاں جہاں ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بھی ضرور دیجیے. بٹ ابو ایوری تھنگ ایلس یو نیڈ ٹو کیپ ڈیولپنگ یور پیپل, اینڈ یو نیڈ ٹو کیپ گائیڈنگ دیم ان اے وے دیٹ دے نو کہ ان کو کوئی بھی مشکل ہوگی تو یو آر دیئر ٹو ٹیل دیم, ٹو ایڈوائز دیم, ٹو گائیڈ دیم, ٹو سپورٹ دیم آلسو. اگر آپ یہ رول نہیں کر رہے تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. آپ جتنی چاہے بھائی بندی کر لیجئے, آپ کی نہ عزت ہوگی, نہ آپ کی بات اس طرح مانی جائے گی. لوگ اپنے مجبوری کے تحت, اپنی نوکری بچانے کے لیے, اپنی ذاتی حیثیت میں جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. اس سے آپ انڈائریکٹلی آپ کا بھی کچھ کام چلتا رہے گا, لیکن آپ کی وجہ سے نہیں چلے گا. سو بی ویری کلیئر آن دس. اور یہ جو بیلنس, توازن قائم رکھنا ہے کیئر اور کنٹرول میں, اس کو بہت سمجھ لیجئے اور اس بات کو فوراً اپلائی کیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.